فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم آج سے پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ۔ آئیے ہم اب آغاز کر رہے ہیں والیوم 11 کا۔ والیوم 11 میں سب سے پہلے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں، اس حوالے سے کتاب میں سے تفصیلات جانتے ہیں۔ نام کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد 11، مؤلف حضرت آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، کمپوزنگ و تزئین باب العلم دار التحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ کراچی پاکستان، ترجمہ و نگرانی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، مترجم مولانا محمد بشیر عالمی، تصحیح مولانا منظور حسین ابو الحسنی، جناب سید ذوالفقار حسین نقوی، جناب سید شہزاد عالم زیدی، تعداد 1000، طبع اول، تاریخ اشاعت روز ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام 15 جمادی الاول 1442 ہجری، قاف بمطابق 31 دسمبر 2020 عیسوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان، اور ملنے کا پتہ معراج کمپنی LG 3 بیسمنٹ میاں مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، باب العلم دار التحقیق مسجد باب العلم بلاک D شمالی ناظم آباد کراچی پاکستان۔ یہ تمام تفصیلات ہم نے جان لی، اور اب اگلا صفحہ جہاں پر لکھا ہے انتصاب، چھوٹی سی تحریر ہے کہ بروح پرفتوح محسن علم و ادب و ثقافت اسلامی، شریف اجل ذوالمنقبتین رضی ذوالحسبین سید محمد الشریف الرضی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اب آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، جو کہ کچھ صفحات اس میں آگے پیچھے خالی ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں فہرست، جو کہ تفصیلات ہمیں بتائے گی کہ ہم کس صفحے پر کون سا مکتوب پڑھیں گے، کون سے ٹاپک پہ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ شرح نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں کہ جو والیوم 10 آپ نے سنا، اس میں مکتوب 53 کے 15 حصے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ اب اس والیوم میں 16ویں حصے سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فہرست میں لکھا ہے عرض ناشر پیج 17، عرض مترجم پیج 19، اس کے بعد مکتوب 53 کا 16واں حصہ پیج 23 پہ پڑھیں گے، شرح و تفسیر پیج 25، عہدیداروں پر دقت سے نظر رکھنا 25، 17واں حصہ 32، شرح و تفسیر 34، اسلامی خراج کی وصولی کے صحیح طریقے 34، 18واں حصہ پیج 40، شرح و تفسیر 42، مینیجر اور مامورین 42، 19واں حصہ 48 پیج پر، شرح و تفسیر 49، تجارت و صنعت کا یوں انتظام کرو پیج 49، نقطہ 56، ذخیرہ اندوزی اسلامی شریعت کی روح سے 56، اور 20واں حصہ ہم پڑھیں گے پیج 58 پر، اس کی شرح و تفسیر 59، محتاجوں اور ناداروں کا بہت خیال رکھنا پیج 59 پر پڑھیں گے، اور ساتھ ہی نقطہ پیج 67 پر، اسلام میں ضرورت مندوں کی مدد 67،
اس کے بعد 21واں حصہ ہم پڑھیں گے مکتوب 53 کا پیج 69 پر، شرح و تفسیر پیج 70، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے دربار عام کورٹ فار کامنز پیج 70، 22واں حصہ پیج 74، شرح و تفسیر پیج 74، وقت پر کام کرو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، میرٹس آف پنکچویلٹی پیج 74، 23واں حصہ پیج 76، شرح و تفسیر 77، ہر چیز یہاں تک کہ نماز میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھو، ماڈریشن پیج 77، 24واں حصہ پیج 80 پر ہم پڑھیں گے شرح و تفسیر پیج 81، حکمران کے عوام سے مخفی رہنے کے نقصانات پیج 81، نقطہ 85، لوگوں سے براہ راست ملاقات 85، 25واں حصہ 87، شرح و تفسیر 88، اپنے خواص کی زیادہ خواہشات سے بچے رہو پیج 88، 26واں حصہ 94، شرح و تفسیر 96، عہد و پیمان کی پابندی اہم ترین واجبات میں سے ہے پیج 96 اور نقطہ 103 پیج پر پڑھیں گے۔ پھر اسلامی تعلیمات میں عہد و پیمان پر پابندی کی اہمیت پیج 103، 27واں حصہ 105 پیج پر، ناحق خون بہانے سے بچے رہو 106، اسلام میں قتل کے گناہ کی اہمیت 109، 28واں حصہ 111، ان بری صفات سے بچتے رہو 112، نقطہ 117، ہبتے اعمال کی کیفیت، ہبتے یا ہبتے ہے بیتوئے اعمال کی کیفیت پیج 117، 29واں حصہ پیج 120، شرح و تفسیر 120، جلد بازی اور بغیر سوچی سمجھی باتوں سے بچے رہو پیج 120، نقطہ 123، غصے کے سنگین خطرات 123، 23واں حصہ 125، شرح و تفسیر 126، میں نے تم پر حجت تمام کر دی 126، نقطہ 130، مالک اشتر رضی اللہ کا عہد نامہ حکومت داری کا ایک جامع نسخہ ہے پیج 130 پر۔ تو یوں ہم نے 30واں حصہ مکمل کیا جو کہ مکتوب 53 یہاں پر مکمل ہوا، اور اس کے بعد ہم مکتوب 54 پر آ گئے جو اسی والیوم میں ہے۔ مکتوب پر ایک نظر 133، شرح و تفسیر 135، اس خطرناک راستے سے پلٹ آؤ 135، نقطہ 140۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں مکتوب امام علیہ السلام کا بقیہ حصہ پیج 140۔ اب آ گئے ہم مکتوب 55 پر، اس میں مکتوب پر ایک نظر پیج 143، شرح و تفسیر 145، اور بھولنا نہیں کہ کیوں دنیا میں آئے ہو پیج 145۔ اب آئیں گے ہم مکتوب 56 پڑھنے کے لیے، پیج نمبر 153 پر پڑھیں گے مکتوب پر ایک نظر، اس کی شرح و تفسیر 154 پر، اور اپنے نفس کو قابو میں رکھو، کنٹرول یور کیرل ڈیزائرز 154۔ مکتوب 57 پڑھنے ہم آ گئے، جس میں مکتوب پر ایک نظر ہے 157 پیج پر اور 158 پیج پر شرح و تفسیر۔ مکتوب 58 پڑھیں گے، مکتوب پر ایک نظر 161، شرح و تفسیر 163۔ مکتوب 59 پر آئے ہیں، مکتوب پر ایک نظر 169 پیج اور شرح و تفسیر 170، اور پھر عنوان ہے کہ تمہیں سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے پیج 170۔ پھر ہم مکتوب 60 پر آئے ہیں، مکتوب پر ایک نظر پیج 175، شرح و تفسیر 176، سپاہیوں کو راستے کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے 176، نقطہ ہے پیج 180 پہ، اور سپاہیوں کے عوام کے اموال سے استفادے کی کیفیت، اس عنوان سے بھی ہم 180 پہ پڑھیں گے۔ اور اب ہم آ گئے مکتوب 61 پر مکتوب پر ایک نظر پیج 181، شرح و تفسیر 183، نقطہ 185، کمیل رضی اللہ بن زیاد کون ہیں 158۔ مکتوب 62، مکتوب پر ایک نظر 190، پہلا حصہ 190، شرح و تفسیر 191، دوسرا حصہ 196، شرح و تفسیر 198، نقطہ 202، دشمن کے مقابلے میں ہوشیاری 202۔ مکتوب 63، مکتوب پر ایک نظر 205 پیج، شرح و تفسیر 207، نقطہ 213، اور ابو موسیٰ اشعری کا مزید تعارف 213۔ پھر مکتوب 64،
مکتوب 64 پر ایک نظر، پیج 215، پہلا حصہ 216 شرح و تفسیر 217، دوسرا حصہ 225 شرح و تفسیر 226، نقطہ 231 کیا یہ بھی قابل پیروی ہیں 231، یہ عنوان پڑھیں گے اس صفحے پر۔ اب ہم آ گئے مکتوب 65 پر، مکتوب پر ایک نظر 233 پہلا حصہ 234 شرح و تفسیر 234، دوسرا حصہ 240 اور شرح و تفسیر 241۔ پھر مکتوب 66، مکتوب پر ایک نظر 245 شرح و تفسیر 246، کس چیز سے لگاؤ ہونا چاہیے 246 مکتوب 67 پر آئیے، یہاں پر مکتوب پر ایک نظر 249 شرح و تفسیر 251، محتاجوں اور حج سے مربوط امور کی دیکھ بھال کی ضرورت 251، نقطہ 255، اور کیا مکے کے گھروں سے استفادہ کرنا سب کے لیے جائز ہے، پیج 255۔ اب ہم آ گئے مکتوب 68 پر، مکتوب پر ایک نظر، پیج 257 شرح و تفسیر 258، دنیا خوبصورت سانپ کی طرح ہے 258، نکات 263، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کون ہیں 263، قرآن اور اسلامی روایات میں دنیا کی مثالیں 265۔ اب ہم آئے ہیں مکتوب 69، مکتوب پر ایک نظر 267 پیج، شرح و تفسیر 269، اہم نصیحتوں کا ایک مجموعہ 269، اور پھر لکھا ہے اس مکتوب کا دوسرا حصہ 277 پیج پر، شرح و تفسیر 278 پیج پر، کامیابی کی راہ 278 پیج پر، نقطہ 294 پیج پر، حضرت حارث ہمدانی رضی اللہ کون ہیں 294 پیج پر۔ اور اب سامعین ہم مکتوب 70 کی جانب پہنچ گئے، مکتوب پر ایک نظر 297 پیج پر پڑھیں گے، شرح و تفسیر 298، دنیا پرست بھگوڑے 298، نکات 301، اور نکات میں پہلے نمبر پہ ہے سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ کون تھے، پیج 301، اور دوسرا ہے شام فرار ہونے والے لوگ کون تھے، پیج 303۔ اور اب مکتوب 71، اس پر ایک نظر، پیج 305، شرح و تفسیر 306، تم اس عہدے کے قابل نہیں ہو 306، نقطہ 311، اور منظر بن جارود ابدی کون ہے، پیج 311۔ مکتوب 72 پڑھنے کے لیے مکتوب پر ایک نظر 313 پیج پر ہم جائیں گے، شرح و تفسیر 313، حضرت ابن عباس رضی اللہ غمگین نہ ہو 314۔ مکتوب 73، اس پر ایک نظر 319 پیج، شرح و تفسیر 320، تم پریشان کن خواب دیکھتے ہو، پیج 320، نقطہ 325، معاویہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں 325۔ مکتوب 74، مکتوب پر ایک نظر 327، شرح و تفسیر 329، دو بڑے قبیلوں کا معاہدہ 329، نکات 331، اس میں دو ہیں، پہلے نمبر پہ ماضی اور دور حاضر میں معاہدہ عمل میں لانے کی کیفیت 333، اور دوسرا ہے معاہدے کا احترام 333۔ اب آئیے مکتوب 75 کی جانب، مکتوب پر ایک نظر 335 اور شرح و تفسیر 336۔ مکتوب 76، مکتوب پر ایک نظر 339، شرح و تفسیر 339، سب کو ایک نظر سے دیکھو 340۔ مکتوب 77، مکتوب پر ایک نظر 324، شرح و تفسیر 344، خوارج کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے استدلال کرو، پیج 344، نقطہ 347، سنت سے استدلال کیوں 347۔ مکتوب 78، مکتوب پر ایک نظر 349، شرح و تفسیر 350، راہ حق سے منحرف نہ ہو اور فتنوں کو خاموش کرو، پیج 350، نقطہ 355، حضرت ابو موسیٰ اشعری کون ہیں، پیج 355۔ مکتوب 79 تک ہی ہم نے پڑھنا ہے، اس جو کہ والیوم 11 ہے۔ مکتوب 79 میں ہے، مکتوب پر ایک نظر 359، شرح و تفسیر 359، بدبختی کے دو اسباب 359، اور اختتامی کلمات پیج 360 پر ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ اس والیوم میں، یعنی کہ والیوم ہم جو 11 پڑھ رہے ہیں، یہاں پر مکتوب مکمل ہو گئے، اور انشاءاللہ جو والیوم 12، والیوم 13، اس میں ہم حکمات پڑھیں گے جن کو ہم کلمات قصار کہتے ہیں۔ تو سامعین یہاں پر ہم فہرست کو مکمل پڑھ چکے، اب ہم
عرض ناشر کو پڑھتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ عرض ناشر شیخ محمد امین ساعتی مسئول مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان کی جانب سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ کے ان صدقات جاریہ میں سے ہے جن سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مصباح القرآن ٹرسٹ سے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی اور انشاءاللہ العزیز شائع کی جاتی رہے گی۔ قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور انہیں گھر گھر پہنچانا ہمارے ادارے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کا پہلے روز سے ہدف رہا ہے۔ اس سلسلے میں دسیوں علمی کام جو علماء کرام کی تالیف و تصنیف اور ترجمے کی صورت میں منظر و مشہود ہیں، ان میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی تالیف شدہ تفسیر نمونہ، تفسیر پیام قرآن سر فہرست ہے۔ ادارہ حاضہ نے چاہا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی دام ذلہ العالی کی شرح نہج البلاغہ پیام امام امیر المومنین علیہ السلام کا ترجمہ پیش کیا جائے۔ اگرچہ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی نے مجھے اجازت دی تھی، یہاں ممنون احسان ہیں حجت الاسلام والمسلمین الحاج السید ذوالقدر رضوی دعم عزہ وکیل و نمائندہ آقائے مکارم شیرازی برائے لندن کہ جن سے ان کے تحریری اجازت حاصل کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ 11ویں جلد ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد تمام جلدوں کو پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ مصباح القرآن ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کے بانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی رحم اللہ تھے۔ انہوں نے اس ادارے کا ایک الگ ٹرسٹ تشکیل دیا جو اول دن سے اخراجات کا خود انتظام کرتا ہے۔ ادارہ مصباح القرآن ٹرسٹ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کا تہ دل سے ممنون ہے کہ انہوں نے شرح نہج البلاغہ کے ترجمے اور نگرانی کے فرائض از خود انجام دیے۔ نیز ان کے ادارے باب العلم دارالتحقیق کا بھی ممنون ہے کہ انہوں نے کتاب حاضہ کی اشاعت کی اجازت دی۔ اللہ رحمان الرحیم ہم سب کو مولائے کائنات حلال مشکلات حضرت مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت ہی میں ہمیشہ مصروف و مشغول رکھے کہ یہی ہماری زندگی ہے، آمین یا رب العالمین۔ مصباح القرآن کی تمام کتابیں آپ کے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ اس ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں www.misbahulqurantrust.com۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ وہ اس کتاب میں کہیں خامی، کمی یا غلطی محسوس کریں تو ہمیں مطلع فرمائیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کا طالب شیخ محمد امین ساعتی، مسئول مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ سامعین، آئیے عرض مترجم پڑھتے ہیں جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر ہے۔ لکھا ہے، پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کی جانب سے ہے، سید شہنشاہ حسین نقوی کی جانب سے جو کہ سرپرست اعلیٰ باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان ہے۔ عرض مترجم، قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو تمام آسمانی صحیفوں کے بعد اپنی تمام تر جامعیت اور ضرورت کے مطابق پیکر علم الہی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو قیامت تک رہنمائی عطا کرتا رہے گا، اور اس کی تفسیر و تفہیم کی ذمہ داری بعد از پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطرت و اہل بیت علیہ السلام کو دی گئی۔ چنانچہ ان پاک اور عظیم ہستیوں نے اپنی احادیث، فرامین اور عملی اقدامات کے ذریعے اسے تصویر، تجسم عطا کیا
اور عملی جامہ پہنایا، یعنی اہل بیت علیہم السلام کی روش، ان کے فیصلے اور طرز زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ البتہ اس عظیم سرمائے کو جمع کر کے کتابی شکل دینا ایک اساسی خدمت ہے جسے علامہ سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق ادبی و علمی کے مطابق جمع کر کے نہج البلاغہ نام دیا، جو 1000 سال سے عقلوں کی بیداری و ہدایت، ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت، سماج کی قیادت اور ان سب کا محور اللہ کی عبادت کو فروغ دے رہی ہے۔ مولانا علیہ السلام کے کلام کا معیار اس درجے کا ہے کہ ادبائے کرام نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے، تحت الکلام الخالقی و فوق کلام المخلوق۔ مسلم و غیر مسلم علماء کرام اور اہل ادب نے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سینکڑوں مفصل و موضوعاتی شرحیں، مقالے اور مضامین لکھے۔ ایسی ہی شروح میں سے ایک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ العالی اور دیگر علماء و دانشوروں کے مرتب کردہ بہترین سلیس اور نئی شرح کلام امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ نہج البلاغہ اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت و نوکری کا کسے شوق نہیں ہوگا؟ چنانچہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کے مسئول محترم جناب سیٹھ محمد امین ساعتی کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی لندن کے مسئول و نمائندہ محترم عالم بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید ذوالقدر رضوی کی تحریری اجازت اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عقیل الغروی سے مفید مشوروں اور رہنمائی کے بعد باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان کے مترجمین، کاتبین اور مصححین حجت الاسلام مولانا محمد بشیر عالمی، مولانا منظور حسین ابو الحسنی، سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب اور سید شہزاد عالم زیدی صاحب کے تعاون سے ترجمے کا کام شروع ہوا ہے، جس کی 11ویں جلد بحمداللہ آپ کے سامنے ہے، جبکہ دیگر جلدوں کی تیاری کا کام بھی جاری ہے۔ اس کتاب کے مکمل دورے کے بعد چند جلدوں کا ضمیمہ ترتیب دیا گیا ہے، جس میں روات کا ذکر، جو کہ منہاج البراءہ بریکٹ میں لکھا ہے خولی رحم اللہ سے استفادہ ہے، اور حوالہ جات بھی مزید بڑھائے جائیں گے۔ اسی طرح قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین اور بر صغیر کے بلند مرتبہ دانش و علامہ سید ذیشان حیدر جوادی رحمہ اللہ کی شرح کے علاوہ باب العلم دارالتحقیق کی جانب سے معلومات کا اضافہ ہے۔ نہج البلاغہ کا اگر پوری ملت مطالعہ کر لے تو یقیناً مسلمین و تشیع کی ترقی و عظمت میں کئی گنا اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کاوش اس راہ میں مددگار ثابت ہوگی۔ شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی سے مشورے رہے کہ نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ کیا جائے، چنانچہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وسلام سید شہنشاہ حسین نقوی سرپرست اعلیٰ باب العلم دارالتحقیق کراچی۔ اور سامعین، اب ہم مجوز عکس پڑھیں گے، جو کہ سید ذوالقدر رضوی لندن سے، جن کا یہ تحریری ان کو اجازت نامہ دیا گیا ہے، جو کہ ہم ہر شرح کی جو والیوم ہے اس کے آغاز میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اس مجوز کا عکس ہے، لکھا ہے باسم سبحانہ و تعالی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید شہنشاہ حسین نقوی، ڈائریکٹر باب العلم دارالتحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ، ناظم آباد کراچی پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہر طرح سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ جان کر مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی کی زیر نگرانی تالیف ہونے والی نہج البلاغہ کی سلیس و نفیس شرح پیام امام کا اردو ترجمہ باب العلم دارالتحقیق میں آپ کی زیر نگرانی انجام پا رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ العالی کی
के तमाम और के नुमाइंदा और उनके लंदन के ऑफिस के मसूल की हैसियत से मैं आपकी खिदमत में समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गुज़ार हूँ कि रब्बे करीम आपके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और आपके मसाई जमीला व जलीला को शरफ़ कबूल से सरफराज फ़रमाए। तबलीग़ दीन और ख़िदमत मकतब व मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस्मत व तहारत की गरज से हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा मकारम शिराज़ी की जानिब से आपको उनकी तमाम किताबों के तर्जुमे और इशाअत की इजाज़त हासिल है, बशर्ते कि उनके मज़ामीन और महतवा में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ ना हो। सामीन में हिज्जे कर देती हूँ, मीम है ते वाव छोटी और उसके ऊपर खड़ा अलिफ है, शायद मैंने इसे सही ना पढ़ा हो, आप लोग उसे बेहतर जानते हैं। लिखा है, मैं इस अजीम उशान किताब की तकमील और अशाअत के लिए भी दस्त बद्दुआ हूँ। रब करीम सुब्हानहू व तआला आपके दस्तो बाजू को क़ुव्वत व ताकत अता फ़रमाए और इस जैसे कारनामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात फ़राहम करे। आमीन बहक़ मोहम्मद व आले ताहिरीन। दुआ गो सैयद ज़ुल्फ़िकार रिज़वी, मरकज़ बाबुल मुराद, लंदन UK। और सामने यहाँ पर उनका हाथ का सिग्नेचर है, क्योंकि यहाँ पे ये मुजव्विज़ का अक्स है तो हाथ का सिग्नेचर भी यहाँ पर मौजूद है। और अब आपसे हम इस नशिस्त में इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि हमने फ़हरिस्त और अर्ज़ मुतरज्जिम और अर्ज़ नाशिर ये तमाम चीज़ें आपकी समातों की नज़र कर दी। इसके बाद हम बाकायदा मकतूब को पढ़ने का आगाज़ करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है कि मकतूब को हम एक एक मकतूब को आपके सामने अलग अलग रिकॉर्डिंग्स में पेश करें, ताकि आप तसल्ली से एक मकतूब की जानिब तवज्जो दे सकें। और जैसा कि आपको मालूम है कि मकतूब 53 के 15 पार्ट हमने वॉल्यूम 10 में सुन लिए, जो कि डॉक्टर बतूल ने इसको पढ़ने की सआदत हासिल की। और अब हम 16वें हिस्से से इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं। इस नशिस्त से इजाज़त चाहती हूँ, 16वें हिस्से में मुलाकात होगी मकतूब 53 के। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।